جانتے ہیں صحابہ میں سب سے زیادہ لمبی عمر کسی نے پائی ہے تو وہ حضرت سلمان فارسی نے پائی، 350 سال زندگی پائی۔ ان کا باپ مجوسی تھا، آگ کو پوجنے والا، لیکن یہ اپنی زمینوں میں جاتے بڑے امیر آدمی تھے، تو راستے کے اندر ایک گرجا آتا تھا، اس گرجے کے پادری کے پاس بیٹھنے اٹھنے لگے۔ اس نے بتایا کہ یہ جو ہے وہ آگ کو پوجنا اچھی بات نہیں ہے، اور اس نے ان کے دل میں سچی طلب پیدا کی۔ حضرت سلمان فارسی کے باپ کو پتا چلا تو انہوں نے ان کو باندھ دیا، یہ کسی طرح سے جان چھڑا کر کے وہاں سے بھاگ گئے، اور کہتے ہیں کہ میں بھاگ کے ایک پادری کی جا کے خدمت کرتا رہا، ساری زندگی گزار دی۔ جب اس کا آخری وقت آیا اس نے مجھے بلایا، بلا کے کہا تو نے بڑی نوکری کی ہے، بڑی خدمت کی ہے میری، میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری تدفین کے بعد غموریا چلا جانا، وہاں کا پادری ہے جو اس وقت کتاب اللہ کا صحیح عالم ہے، اس کے پاس تجھے کوئی خیر کی بات ملے گی۔ میں تجھے صرف اتنی بات بتاتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔ کہتے میں نے اس کی تدفین کی مرنے کے بعد اور غموریا چلا گیا، ساری زندگی میں نے وہاں گزار دی۔ پھر جب وہ مرنے لگا تو اس نے مجھے بلایا، کہنے لگا کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے پاس اب میں تجھ کو بھیجوں، لیکن اب تو چلا جا یثرب میں، نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب آ گیا اور وہ ہجرت کر کے یثرب میں آئیں گے۔ کہتے میں نے اس کو کہا کہ میں کیسے پہچان سکوں گا کہ وہ اللہ کے نبی؟ کوئی شخص بھی تو دعویٰ کر سکتا ہے۔ اس نے کہا نشانیاں بتا دیتا ہوں، ایک نشانی یہ ہے صدقہ نہیں لیں گے، دوسری نشانی یہ ہے ہدیہ لیں گے، تیسری نشانی یہ ہے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میں یثرب کی جانب چلنے لگا تھا، آگے سے ایک قافلہ آ رہا تھا، انہوں نے مجھے پکڑ کے غلام بنا لیا اور میرے ساتھ بھلا یہ کیا کہ آ کے مدینے میں بیچ دیا۔ ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے باغ میں خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ شہزادے تھے، بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے، لیکن سچی طلب کے لیے کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کہتے ہیں میں نے کہا مجھے غلامی بھی قبول ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ میں ایک دن اس کی کھجوریں توڑ رہا تھا اور کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا، اللہ اکبر، اچانک طلع البدر علینا کی آوازیں آنے لگی، بس میرے اندر کشش پیدا ہوئی اور میں نے چھلانگ لگائی اور دوڑ پڑا۔ میرے مالک نے پیچھے بڑھ کے مجھے پکڑ لیا، اس نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا۔ میں نے کہا میں غلام تیرا ہی ہوں، یہ جسم تیرا ہی ہے لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے۔ کہتے میں تھوڑی سی کھجوریں لی اور حضور کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا حضور یہ قبول فرمائیں، یہ صدقہ ہے۔ فرمایا ہم نبی ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ کہتے ایک نشانی پوری ہو گئی۔ پھر کچھ دن ڈال کر کے میں پھر کھجوریں لی اور عرض کی حضور یہ ہدیہ ہیں، حضور نے قبول فرما لی۔ اب تیسری نشانی کی میں طاق میں تھا کہ کوئی موقع ملے تیسری نشانی بھی دیکھ سکوں۔ کہتے ایک دن مجھے موقع ملا، حضور تشریف لائے، میرے باغ میں آ گئے۔ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے پاس آیا تو جب میں حضور کے قریب ہوا نا تو میں پیچھے پیچھے ہوتا تاکہ میں وہ کسی طرح سے حضور کی مہر نبوت دیکھ لوں۔ تو آقا کریم نے کیا کیا، فعلق الی رداءہ، حضور پیچھے چادر رکھتے تھے، حضور نے اتاری اور میری جانب پھینکی، پھر رخ میری جانب پھیرا، وقال اور فرمایا انظر الی ما امرت بہ، اس نے جو بتایا تھا دیکھ لے، اس نے جو بتایا تھا وہ دیکھ لے۔ فرأیت الخاتم بین کفیہ، اللہ وقال انظر الی ما امرت بہ فرأیت الخاتم بین کتفیہ مثل بیضۃ الحمامہ، تو میں نے کبوتر کے انڈے کے برابر حضور کی مہر نبوت بھی دیکھ لی۔ اللہ اکبر۔ کہانی ویسے لمبی حضرت سلمان فارسی کی، اور پھر آزادی بھی ہوئی، پھر کھجوریں اپنے دستے کرم سے حضور نے لگائی بھی، درخت پک کے پھل بھی دینے لگے، پھر وہ ذائقہ جو ابو حضرت سلمان فارسی کی کھجوروں کا تھا پورے مدینے میں کسی کھجور کا بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، کیونکہ حضور نے اپنے دستے کرم پہ، تیری غلامی پہ نثار ہزار آزادی، غلام ہوئے مصطفیٰ کے لیے لیکن زمانے کے امام بن گئے۔ پھر حضور نے بھی کیا اعزاز دیا، فرمایا سلمان منا اہل البیت،
لوگوں سن لو، سلمان فارسی میرے اہل بیت سے ہے، آیا فارس سے اہل بیت رسول کا بن گیا، اور میں یہ میرے اہل بیت سے ہے۔ اللہ اکبر۔